بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی 7ویں، 8ویں، 9ویں یہ آیات پڑھی ہیں۔ مشرکین مکہ اور اس سے پہلے تمام زمانے کے کافر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو وہ اس سے مطالبہ کرتے، بھائی تم اپنی رسالت کی کوئی نہ کوئی دلیل پیش کرو، کوئی ثبوت پیش کرو۔ اچھا، نشانی بھی وہ اس قسم کی مانگتے جو عجیب و غریب قسم کی ہو، لیکن پھر اس کے جواب میں انہیں بتایا جاتا کہ بھائی نشانی جو تم مانگ رہے ہو اگر وہ دکھا دی گئی اور تم ایمان نہ لائے تو پھر یہ دیکھ لو کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، کیونکہ جب حقیقت بالکل علم نشرح ہو جائے نا، کھل جائے، پھر بھی کوئی شخص ضد پر اڑا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، جس طرح ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، تو انہوں نے اپنے پیغمبروں سے نشانیاں مانگی، جب وہ نشانیاں دکھا دی گئیں پھر ایمان نہ لائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آ گیا اور ان قوموں کا صفحہ جو ہے وہ زمین سے لپیٹ دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرک بھی، کافر بھی آپ سے مطالبہ کرتے تھے۔ مطالبہ یہ کرتے تھے کوئی نشانی لاؤ، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، اس نبی کو اس قسم کے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جو موسیٰ کو دیے گئے؟ وہ لاٹھی پھینکتے تھے، وہ سانپ بن جاتی تھی۔ انہوں نے سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا، نظر آنا شروع ہو جاتا، برس کے مریض کو تندرست کر دیتے، حتیٰ کہ فوت شدہ کو، مردہ کو بھی زندہ کر دیتے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ جب اللہ کا اذن یعنی اللہ کی طرف سے اذن ہوتا وہ دکھاتے اور اس طرح ہو جاتا جس طرح وہ چاہتے تھے۔ اور یہ معجزے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے کی مناسبت سے عطا فرمائے۔ اہل علم فرماتے ہیں، مفسرین، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا شہرا تھا۔ بنی اسرائیل بھی جو تھے نا وہ بھی ان قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، لیکن فرعون اور اس کے جو قبطی تھے وہ تو ان کا کام ہی یہ تھا اور جادو کی بہت بڑی مہارت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا جس کے سامنے جادوگروں کے سب جادو بیکار ہو گئے، اور وہ جادوگر چونکہ جادو کی حقیقت سمجھتے تھے، اس لیے جب اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور اس نے ان سب جو میدان بھرا ہوا تھا لاٹھیوں سے اور رسیوں سے، اور اس طرح نظر آ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کی وجہ سے جیسے بہت سے سانپ وہ پھر رہے ہیں، پورا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا ڈرو نہیں،
لا تخف، مت ڈرو، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے، والق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی اس کو پھینکو، جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب کو نگل جائے گا۔ وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایسا سانپ بنا کہ سب کچھ کو نگل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جادوگر جو مقابلے پر آئے تھے نا، وہ میدان میں ہی سجدے کے اندر گر پڑے، کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں بڑی دھمکیاں دی، سب کچھ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق یہ نشانی تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت طب کا بہت شعرا تھا، بڑی مہارت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا معجزہ دیا کہ وہاں طبیب کی پیش ہی نہیں جاتی۔ جب تک کوئی زندہ ہے طبیب تو اس وقت تک کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتا ہے، جب کوئی فوت ہی ہو گیا پھر وہ اسے کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے رسول مسیح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مردہ بھی ان کے یہ کہنے سے قم باذن اللہ تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی کریم، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ جن قوموں نے ان کو جھٹلایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو بھی برباد کیا گیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے معجزے نازل فرمائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من نبی الا وقد اوتی من الآیات، جو نبی بھی گزرا ہے اللہ نے اس کو ایسی نشانیاں دی جن کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے آئے، اور فرمایا کہ مجھے جو نشانی دی گئی ہے۔ کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معجزہ لے کر آئے تھے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی تو لاٹھی تھی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے۔ ہمارے پیغمبر کون سی چیز دکھائی ہمارے پیغمبر نے؟ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک باقی رہنا تھی، اس لیے ان کو ایسا کوئی معجزہ دکھایا ہی نہیں گیا یہ کہہ کر کہ اگر تم نے نہ مانا تو تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ ایسا کوئی معجزہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش ہی نہیں کیا۔ معجزہ کیا پیش کیا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وحی الہی ہے، وہ قرآن مجید ہے، کتاب ہے اللہ کی، اور اس کتاب میں، اس معجزے میں اور پہلے انبیاء کے معجزوں میں بڑا فرق ہے۔ دو جو زیادہ بڑے فرق ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے ساتھ ہی وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ لاٹھی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ نشانی دیکھ کر وہ ایمان لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، تو اس کے بعد وہ جو ان کو اللہ نے معجزہ دیا تھا وہ باقی نہ رہا۔ اسی طرح سے دوسرے پیغمبروں کا بھی یہی حال ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ ہے قرآن مجید۔ یہ قیامت تک معجزہ زندہ معجزہ ہے۔ باقی سب نبیوں کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہمیشہ پائندہ ہوتا بند ہے، ہمیشہ موجود ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے معجزہ کیسے ہو گیا قرآن؟ معجزہ کا معنی تو یہ ہے کہ پیغمبر ایسی چیز پیش کرے جو سب کو عاجز کر دے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس جیسی چیز پیش نہ کر سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جیسی کوئی چیز پیش نہیں کر سکا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں جیسا کوئی شخص ان کے زمانے میں پیش نہیں کر سکا۔ تو بھائی ہمارا جو معجزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ قرآن مجید ہے۔ معجزہ کیسے ہے؟ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چیلنج کیا۔ پہلے یہ چیلنج کیا کہ بھائی تم اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تصنیف کیا ہے، تو تم بھی آخر عرب ہو اور سب بڑے سے بڑے فصیح و بلیغ ہو۔ آپ کے زمانے میں بلاغت کا بڑا شعرا تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، ہم اہل زبان ہیں، دوسروں کو عجم کہتے تھے کہ باقی سب گونگے ہیں، صرف زبان ہے تو ہماری زبان ہے، اور اس میں بیان جتنا اچھا اور اعلیٰ ہو سکتا ہے کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم عرب ہیں، بات کا اظہار کرنے کی قوت رکھنے والے۔ باقی سب قومیں عجم ہیں، گونگی ہیں، سمجھو کہ وہ ان کے پاس کوئی اظہار صحیح طریقے سے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی اس شوخی کو چیلنج فرمایا۔ پہلے تو یہ کہا کہ اچھا بھائی اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا ایک قرآن بنا کر لے آؤ۔ نہیں لا سکے۔ پھر سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جو تمہاری گھڑی ہوئی ہوں، بنائی ہوئی ہوں۔ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے سوا تم اکٹھا کر سکتے ہو، بلا سکتے ہو، انسانوں کو بھی جمع کر لو، فرشتوں کو بھی جمع کر لو، جنوں کو، پوری اللہ کی مخلوق کو اکٹھا کر لو اللہ کے سوا، اور 10 صورتیں بھائی بنا کر لیا۔ جب اس سے بھی عاجز آ گئے تو سورہ بقرہ میں ہم سب پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا تو ایک سورت اس جیسی بنا کر لے۔ ضروری نہیں کہ سورۃ البقرہ جیسی لمبی سورت بنا کر لو، چھوٹی لے آؤ۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اور یا یہ لے آؤ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 1438 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو گزر چکے، اب 1439واں سال جا رہا ہے۔ اتنی مدت میں کوئی کافر سر اٹھا کر کہتا کہ میرا یہ کلام ہے اور یہ قرآن کے مقابلے کا ہے؟ کوئی بتاؤ کہ کسی نے ایسا کوئی کلام پیش کرنے کی جرات کی ہو؟ مسلمہ کے متعلق آتا ہے کہ اس نے کچھ جوڑے تھے لیکن سب نے کہا بھئی یہ تو فضول باتیں ہیں۔ مثلا اس کی ایک صورت ہے الفیل، ملفیل لہو ذنب قصیر وخرطوم طویل، ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی اس کی دم چھوٹی سی ہوتی ہے اور سونڈ اس کی لمبی ہوتی ہے۔ بتاؤ بھائی اس میں کون سی معرفت تو نے بیان کی ہے؟ ہدایت کا کون سا ساز و سامان ہے اس چیز کے اندر، اس بات کے اندر، جو تو نے ایک جوڑ کر قرآن کا مقابلہ کرنے کی اپنے خیال میں کوشش کی ہے؟ ایک بہت بڑا بلیغ تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا میں آج مقابلہ کر کے چھوڑوں گا، کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ کہتا میں دماغ میں پکاتا رہا، قرآن مجید کے ورق الٹتا رہا۔ میرے سامنے ایک آیت آ گئی۔ جب وہ آیت آئی تو میں نے غور کیا کہ اس آیت کے الفاظ کتنے ہیں،
اور ان لفظوں میں کتنی لمبی داستان کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا ہے. وہ واقعہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ اب تمہاری قوم میں سے جو مسلمان ہو چکے بس یہی مسلمان ہوئے اور مزید مسلمان کوئی نہیں ہوگا. پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی، یا اللہ جب ان میں سے کسی نے مسلمان ہونا ہی نہیں، ان کی پشت سے نکلنے والے لوگ بھی سب کافر ہی ہوں گے، پھر ان میں سے زمین پر ایک متنفس، ایک زمین پر بسنے والا بھی باقی نہ چھوڑ. حکم ہوا کہ پھر تم ایک کشتی تیار کر لو، اتنی کہ جتنے تمہارے ساتھ آدمی ہیں ایمان والے اور گھر والے ان کو اس پہ سوار کر لو، اور ہر جانور کا ایک جوڑا وہ بھی اس پہ سوار کر لو. اللہ اکبر. اور جب تنور تمہارے گھر کے تنور میں سے پانی ابلنے لگے تو پھر تم بھی اس میں سوار ہو جانا اور اس کے ساتھ اپنے اہل ایمان کو بھی سوار کر لینا اور ہر چیز کا ایک جوڑا بھی سوار کر لینا. فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، فرماتے اللہ تعالیٰ پھر کیا ہوا، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی ایسے برسا جیسے آسمان کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے. وفجرنا الارض عیونا، زمین کو ہم نے ساری زمین کو چشمے ہی بنا دیا، ساری زمین پھاڑ کر چشمے ہو گئی، نیچے سے بھی پانی ابلنے لگا، اوپر سے برسنے لگا. فالتقى الماء على امر قد قدر، اوپر سے برسنے والا نیچے سے ابلنے والا پانی ایک اندازہ جو اللہ نے طے کر رکھا تھا کہ اس حد تک پانی نے بلند ہونا ہے جس کے ہوتے ہوئے اس کشتی کے سوا کوئی شخص زندہ نہ بچ سکے، اس مقدار تک پانی پہنچ گیا. اللہ اکبر. نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس دوران ہی نا جب پانی بڑھ رہا تھا تو بیٹے کو کہا، بیٹے آ جاؤ تم کافروں کے ساتھی نہ بنو. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اس لیے تم کافروں کے ساتھی مت بنو، میرے ساتھ آ جاؤ. مگر اللہ کہتے ہیں باپ بیٹے کی بات ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں پانی کی ایک لہر اٹھی، اس نے اٹھا کر اس کو پانی میں دے مارا، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہو گیا. خیر جب سب ہو گئے نا، کافر ہلاک ہو گئے. اب آگے اس سارے منظر کو سمیٹنے کے الفاظ سنے. وقیلا، کہا گیا، حکم ہوا، یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، ویا سماء اقلعی، اے آسمان تو تھم جا. اچھا، نگل جا کا لفظ قابل غور ہے. دیکھو بارش ہوتی ہے نا، تالاب بن جاتے ہیں، وہ خشک ہوتے ہوتے بھی اس میں مہینہ 2 مہینے 6 مہینے پانی کھڑا رہتا ہے. اب اتنا سمندروں جیسا پانی، وہی تجری بہم فی موجن کالجبال ہے. اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی کشتی اس پانی میں ایسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی جو پہاڑوں جیسی موجیں تھی، پہاڑوں جیسی بلند موجوں کے درمیان. اتنا پانی، کیا خیال ہے آپ کا کہ کتنے دنوں میں خشک ہوگا؟ 6 مہینے، سال، 2 سال تو لگ جائے گا اتنا پانی خشک ہونے میں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی نے فرمایا یا ارض ابلعی، نگل جا. لقمہ منہ میں ڈالتا ہے آدمی تو نگلتا ہے تو سارے کا سارا اندر چلا جاتا ہے. زمین نے اس پانی کو نگلا، یک لختی وہ سارا پانی زمین کے اندر چلا گیا. وقیل یا ارض ابلعی ماءک، حکم ہوا کہ اے زمین تو اپنا پانی نگل جا،
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور آسمان تو تھم جا، وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی سارے کا سارا نیچے چلا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور جو فیصلہ تھا، جو کام تھا اس کا فیصلہ ہو گیا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، وہ کشتی جو تھی نا وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالم لوگوں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی نا، میں پھر ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا. کتنا لمبا قصہ 2-3 لفظوں میں سمیٹ دیا. اے زمین پانی نکل جا، اے آسمان تو تھم جا، پانی زمین کے نیچے چلا گیا، کام جو تھا وہ پورا کر دیا گیا، اور کہہ دیا گیا کہ ظالم قوم کے لیے ہلاکت ہے. کہتا میں نے پھر اٹھا لیا اپنا ہاتھ، اس قرآن کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ بھائیوں قیامت تک کے لیے آج بھی چیلنج ہے. یہ تو نہیں کہ عرب کافر نہیں ہے، بڑے بڑے بے ایمان ہیں. ابو جہل بڑا بلیغ تھا، فصیح تھا، اس زمانے میں کوئی جرت تو کر کے دکھاتا. اللہ اکبر، نہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے. کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی نشانی. وہ نشانی تمہیں کیا دکھائیں؟ نشانی یہ ہے تم اس کے مقابلہ کرنے سے عاجز ہو. دوسرے معجزے ایمانداروں کے سامنے آئے ہیں کہ 4 آدمیوں کا کھانا 1000 لشکر کے لیے پورا ہو گیا. چھوٹا سا برتن تھا جس میں ہاتھ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑا سا پانی تھا، انگلیوں میں سے چشمے چل گئے، انگلیوں میں چشمے پھوٹ گئے. اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. جس کھجور کے ساتھ، کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے، جب ممبر بنا اور ممبر پر جا کر بیٹھے تو وہ رونے لگ گیا. رونے کی آواز سب نے سنی. کوئی ایک معجزہ تو بیان کیا جائے نا. کتابیں بھری پڑی حدیث کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذکر سے، مگر وہ معجزے مسلمانوں کے لیے ان کے ایمان بڑھانے کے لیے تھے. یہ کہ یہ معجزہ ہے ایمان لاؤ ورنہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، ایسا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نہیں فرمایا. تو ایک تو یہ سورہ 21ویں پارے میں سورہ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، انہوں نے کہا کہ اس پر رب تعالیٰ کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اترے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا ان کو یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی ہے. ان فی ذالک رحمۃ و ذکری للمؤمنین، اس معجزے میں، پہلی قوموں کے معجزوں میں ان قوموں کی ہلاکت کا پیغام ہوتا تھا، اور اس نبی کے معجزے کے اندر لا رحمتن، رحمت ہے، و ذکر، اور یاد دہانی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری والی حدیث میں فرمایا کہ مجھے اللہ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے ماننے والے تمام انبیاء کے ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے. یہ زندہ معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، کافروں نے کیا کہا؟ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وقالوا، انہوں نے کہا لن نؤمن لک، اے محمد، وہ تو محمد ہی کہتے تھے، ہم تجھ پر کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ نکال دے. یہ معجزہ دکھا کے دیکھو، سگلاخ ہے زمین ساری مکے کی، سوائے زمزم کے پانی ہے کوئی نہیں، تو زمین پہاڑوں میں سے چشمہ نکال دے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، تو جو پیغمبر ہے اور اتنی شدت کی زندگی، غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، تیرے لیے ایک باغ ہو من نخیل وعنب، ان پہاڑوں کے اندر لہلہاتا ہوا ایک تیرا باغ ہو جس میں کھجوریں ہوں اور جس میں انگور ہوں.
او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، تو ان کے درمیان پھر ایک ندی بھی بہا دے تاکہ وہ ان کو سیراب کر سکے. اچھا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا پھر اس وقت ہم ایمان لائیں گے کہ تو آسمان کو ٹکڑوں کے صورت میں ہم پر گرا دے. پھر خاک ایمان لاؤ گے جب تمہارا برباد ہی ہو گیا قصہ. تو او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا تو اللہ کو خود لے آئے، فرشتے لے آئے، وہ آ کر ہمیں کہیں کہ بھئی یہ سچا رسول ہے، تب ہم ایمان لائیں گے. او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھاڑی چل سونے کا بن جائے. او ترقی فی السماء، یا تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، تو ہماری آنکھوں کے سامنے آسمان پر چڑھ بھی جائے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب اس چڑھنے کے بعد ایک کتاب لے کر نہ آئے جس کو ہم سب پڑھ سکے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے. اس کا جواب اللہ نے اپنے نبی کو کیا سکھایا؟ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي حل کنت الا بشرا رسولا، ان سے کہو میرا رب پاک ہے، جتنے تمہارے مطالبے ہیں ایک بھی ایسا نہیں جو پورا وہ نہ کر سکتا ہو. وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری ہر نقص سے پاک ہے. اس کے سامنے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، مگر میں تمہیں یہ دکھانے کے لیے آیا حل کنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جو پیغام لا کر تمہیں پیغام پہنچانے والا ہوں. میرا منصب یہ ہے، میرا منصب نہیں کہ میں تمہیں نشانیاں دکھاتا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگوں کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے لوگ گزرے سب کو جس چیز نے روکا ایمان لانے سے وہ کیا تھا؟ الا ان قالوا، کہ وہ کہنے لگے اب بعث اللہ بشرا رسولا، یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا دیا، بشر کو رسول بنا دیا، بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قل، ان سے کہہ دو لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، ان سے کہو کہ اگر زمین میں، اب تم لوگ ہو انسان، اگر زمین میں فرشتے بسے ہوتے ہم آسمان سے ان کی رہنمائی کے لیے فرشتہ رسول بھیجتے. اب اگر انسانوں کو سمجھانے کے لیے فرشتہ آئے، اول تو وہ ایک جنس نہ ہونے کی وجہ سے تعلق محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے فرشتوں کو کیا خبر ہے کہ بھوک کی کیا تکلیف ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، میاں بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے، بیٹوں کی اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں. وہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکے گا؟ نمونہ وہ بنے گا جو مکہ میں پیدا ہوا، اس کے والد بھی تھے، دادا بھی تھے، آدم کی اولاد تھے، اور ان کا پہلے والد ہی فوت ہو گیا، پھر دادا بھی فوت ہو گیا، والدہ بھی 6 سال فوت ہو گئی، یتیم تھا، بکریاں بھیڑیں چراتا تھا، علم کے قریب بھی نہیں گیا تھا، مکمل امی تھا. 40 سال تک اس کی امانت اور اس کے صدق کی ساری دنیا گواہ تھی کہ سچا بندہ ہے، امین ہے، خائن نہیں ہے. پھر وہ چیز اللہ نے عطا کی کہ ساری دنیا اس کی شاگرد بن گئی، ساری دنیا اس کی شاگرد بن گئی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، فرمایا کہ اگر زمین پر فرشتے رہتے ہوتے ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بھیجتے. بڑے ہی عجیب ہے ہمارے وہ بھائی جو اب تک اس چکر میں پڑے ہوئے، نبی پاک بشر نہیں تھے، بشر نہیں تھے. ہاں جی، کہتے ہیں کہ ظاہر میں تو بندہ ہے، کہ ظاہر میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. اور
جو ہوتا ہے قوال، وہ ساتھ ساتھ بکتا رہتا ہے. قوال کا لفظی معنی یہ بکواس کرنے والا ہے. دیکھو نا قول ہے نا، قول کا معنی ہوتی ہے بات. قوال مبالغہ ہے، بہت بکنے والا. تو وہ کہ ظاہر میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے خدا جانے اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے تم میں خود تمہارے نفسوں میں سے تم میں سے ایک رسول بھیج دیا. وہ ہر چیز میں اس کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، بچپنا بھی آیا تھا، جوانی بھی آئی تھی، اور تمام انسانی جذبات اس کے اندر تھے. ہر چیز میں وہ تمہارے لیے نمونہ ہے. تو بھائیو آیت میں پھر دہراتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا. قل انما انا منذر، ان سے کہہ دو میں معجز دکھانے کے لیے نہیں آیا، میرا کام خبردار کرنا اللہ کے عذاب سے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے اللہ ایک رہنما بھیجتا ہے. تو اللہ نے مجھے تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے. ایک بہت مزیدار لطیفہ نکتہ ایک مفسر نے ذکر فرمایا ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، اس کی مت تو بالکل ہی بری ہوتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی وجہ سے آپ کو نہیں مان رہے. انسان کو وہ رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. زندہ انسان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کتاب ہے، اس کے مقابلے کی کتاب لاؤ، نہیں لا سکتے. تو کہتے نہیں تو بشر ہے اس لیے رسول نہیں. اچھا، ایک طرف ان کے ذہن کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ انسان جو ہے نا یہ رسول نہیں ہو سکتا. دوسری طرف پستی کا یہ حال ہے کہ پتھر خدا ماننے بیٹھے، پتھر کو خدا ماننے بیٹھے. کو بات سمجھ آئیے؟ وہ تو پوچھتے تھے نا، یہ تو چلتا پھرتا انسان تھا، چلتا پھرتا، اس کی زندگی سے بھی واقف تھے. اس کو رسول نہیں ماننا، اور لات اور عزا کو کیا مان لیا؟ خدا مان لیا. آئیے قبروں میں جو فوت شدہ ہیں ان کو منہ سے نہ کہیں رب نہیں مانتے، رب مانتے ہیں، منہ سے نہ کہیں، لیکن مانتے رب ہی ہے، کیونکہ داتا کا معنی ہی رزاق ہے، جو رزق دینے والا. ان کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں، پتھر کو رزق دینے والا سمجھتے ہو اور خدا مانتے ہو. تو انسان کو تم رسول کیوں نہیں مانتے؟ انسان کو رسول بھی تو ماننا چاہیے نا.